رات کے وقت قرآن مجید کی صرف یہ ایک آیت 33 بار پڑھ لو، 3 دن کے اندر اندر آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی۔ ہر مسئلہ، ہر پریشانی فوری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس میں ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کا عمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے، یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کی صرف ایک آیات پر مشتمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال دولت آ جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تحقیق انسانی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے، اس لیے ہے تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون ثابت ہو سکے۔ انسان کی صحت، تندرستی، قوت، طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان مستعد ہو کر اپنے اصلی مقاصد کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم اور نافذ کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع کردہ چیزوں سے رک جانا، لیکن عبادات کے اندر بھی فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت، اہمیت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی نسبت کچھ کم ہے۔ نفل عبادات میں تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن ہے۔ تہجد نماز قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے۔ اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ کے پسندیدہ افراد ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا۔ کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو رزق کے مسائل وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا۔ جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے ہو گئے۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کرے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن ظاہری اسباب آپ نے لازماً تیار کرنے ہیں۔ ویسے تو یہ وظیفہ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہوگا، لیکن نماز عشاء کے بعد زیادہ بہتر رہے گا۔ اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بھائی، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے لیے کر سکتی ہیں، بہنیں بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ مشائخہ اور بزرگان دین کہتے ہیں، رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے، جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کی اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند ہو جائے گا تو اپنے خاندان والوں کو نیچا دکھاؤں گا۔ فخر و غرور نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوران وظیفہ کوشش کریں کوئی بھی بدبودار اشیاء کے استعمال نہ کریں، جیسے کچا پیاز ہو۔ مرد حضرات تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اس وظیفے کو ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی میٹھی چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے۔
کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ اس حقیقت سے تو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر غریب، نیک اور بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعلم اور امتحان گاہ ہے، انسان جہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے۔ وہ نیکی کرنے کی صورت میں تو اجر و ثواب کا حقدار قرار پاتا ہے، لیکن نافرمانی کی صورت میں عذاب سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ غربت، تنگ دستی اور امارت خوشحالی بھی اس دنیا کے دارالعلم ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حال اور دولت مند ہیں اور ہر قسم کی آسائش آرام سے بہراور ہیں، دوسرے وہ جو غریب مفلوق الحال ہیں اور زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ مصیب العلام انہیں ڈستے رہتے ہیں اور ان کی زندگی انہیں دکھوں اور تکلیف سے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے دکھوں سے مفر نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کسی کو کم اور کسی کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اسے زندگی گزارنا ایک پہاڑ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا حاصل کرے، اور وہ اس دکھ بھری دنیا کے سمندر میں کسی حقیر سے پانی کی طرح بہنے کے باوجود ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے، اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دکھوں سے نجات پالے اور غموں کے بھروسے باہر آ جائے، لیکن وہ تب تک اپنی ہر پریشانیوں اور دکھوں سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو جاتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرتا رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا، اس کی تمام پریشانیاں اور غموں کو اپنے فضل و کرم سے ضرور ختم کر دے گا۔ تو ناظرین، ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ درود پاک کا عمل اللہ پاک نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے، جس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے جتنے فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، یہ بھی میرے نبی پر سب مل کر درود پڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، یہ میرے اللہ پاک کا ہمیں واضح حکم ہے، اور یہ کام، یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرے اقداس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب الجلال فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کو امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے اپنی پیاری مخلوق جو نوری مخلوق ہے، جس میں جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، بے شمار فرشتے میرے اللہ کے ہیں، وہ سب میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی، میرے تمام نوری مخلوق فرشتے بھی، اب میں بندوں کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ جو مجھ کو مانتے ہیں، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی میں حکم دے رہا ہوں کہ یہ عمل تم بھی کرو۔
وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اس طرح درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و نقل کرتی ہیں، مجھے یہ بات پہنچتی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم پر درود پاک نہ پڑھا ہو وہ زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کم بخت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ جس ہستی پاک سے وہ فرشتہ ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے جبکہ جبرائیل لے کر آنے والا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا عبادت ہے۔ دیکھو اللہ نے 2 فرشتے تعینات کیے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ جب درود انسان پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے۔ کسی نے پوچھا نیکیوں والے فرشتے کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، جبکہ برائیوں والا کیا لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت اور شان وقار ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتحیات کی حالت میں ہی بیٹھ کر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اول آخر کم سے کم بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں تعداد زیادہ ہو۔ درود پاک پڑھ کر الحمدللہ شریف یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ہر مرتبہ جب بھی اس آیت پر پہنچے تو یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ آیت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے تو ہر مرتبہ یہی آیت صرف 11 دفعہ پڑھ کر آگے پڑھ لیں اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، لیکن یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ ایک آیت 33 مرتبہ بن جائے گی، لیکن یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ پھر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ ایک آیت 33 مرتبہ بن جائے گی۔ جب یہ اکیلی آیت 33 بار ہو جائے گا تو باقی سورۃ فاتحہ 3 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ یہ عمل کریں اول آخر کم سے کم بھی 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ اپنے ناظرین کو بھی دے دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات دے گا انشاءاللہ۔ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔